دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی کہیں پر بھی کوئی بھی عمل اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ثواب کے حصول کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اسے دین سمجھ کر کرنا چاہتے ہیں، تو لازمی پہلے تحقیق کر لیں کہ کیا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، کیا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے اسے صحیح قرار دیا ہو، یا یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے یہ عمل ملتا ہو۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں، آپ زندگی بھر سے یہ سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، فرمایا اے وہ لوگوں جو مجھ پر یقین رکھتے ہو، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہو، جو میرے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے تو آگے کیا ہے؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، یعنی اگر اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہے تو گویا وہ عمل برباد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس عمل کی میں نے اجازت نہیں دی، جس عمل پر میری مہر نہیں ہے، جس عمل کے لیے میں نے حکم نہیں دیا، وہ رد ہے، وہ مردود ہے، ناقابل قبول۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آگے یہ نہیں فرمایا، آگے یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرو گے تو اللہ کو عمل قبول نہیں ہوگا، یہاں بلکہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی اطاعت نہ کرنا کفر کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنا کفر کرنا ہے، انکار کرنا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، خود کو مومن سمجھتے ہو، خود کو اللہ پر یقین کرنے والا، ایمان والا سمجھتے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اطاعت کرو گے تو ہی ہدایت پاؤ گے، اطاعت نہیں کرو گے تو ہدایت نہیں مل سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، وقیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تڑپ کر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کو کون بدبخت ہوگا جو اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری اطاعت نہیں کی، میری سنت کو اپنے سامنے نہ رکھا، اپنی مرضی اپنی منمانی کرتا رہا، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جائے۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں، آپ نے بارہا سنا ہو، کچھ لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو حکم دے کہ ان کو آنے دو، حکم دیں گے ان کو آنے دو، یہ میرے بندے، یہ میری امت ہے،
فرشتے کیا کہیں گے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدث بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اپنی منمانی، اپنی مرضی سے نئے نئے طریقے اختیار کیے، نئے نئے طریقے ایجاد کیے۔ تو رسول اللہ کیا فرمائیں گے؟ اپنی امت پر جان چھڑکنے والے، اپنی امت کے لیے ساری زندگی رونے والے، اپنی امت کو جنت میں لے جانے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے ساری زندگی کوشش کرنے والے، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن جب کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، اس وقت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ ہوں گے؟ اللہ اکبر، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش۔ اس وقت جب فرشتے یہ کہیں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے گزرنے کے بعد، دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ آ جاؤ میرے پاس، میں تمہاری سفارش کروں گا؟ نہیں، فرمائیں گے سحقن 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 لمن غیر بعدی، دور کر دو ان کو میری نظروں سے، دور کر دو ان کو مجھ سے، جنہوں نے میرے بعد غیر بعدی دین کو تبدیل کر دیا، نئی چیزیں ایجاد کر دی، اپنی منمانی کی، اپنی مرضی